السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق اللہ الصمد کا چلہ کروانے کے لیے اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں فی سبیل اللہ اللہ الصمد کا چلہ کروانے کے لیے۔ یہ چلہ محرم الحرام کی اسی جمعرات یعنی جو پہلی جمعرات ہے اس جمعرات کو شروع ہوگا، اور یاد رکھیں کہ اس چلے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے عرض کی تھی کہ یہ دو قسم کا چلہ ہوگا۔ جو لوگ جلالی عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ ہوگا، جو جمالی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ ہوگا۔ جلالی عمل میں آپ کو بڑا پرہیز کرنا پڑتا ہے، جس طرح اپنی بیوی سے مباشرت وغیرہ کرنے سے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے تو پرہیز کرنا ہی ہے۔ جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ مٹھاس بھرے لہجے میں خوش اسلوبی خوش اخلاقی کے ساتھ بولنا ہے۔ حتیٰ کہ گھر میں بچے بھی کوئی شرارت کرے تو آپ نے ان کو بھی ڈانٹنا نہیں ہے۔ نہ گھر میں لڑائی جھگڑا، یعنی آپ کے چہرے کے اوپر تیوری نہیں ہونی چاہیے۔ کئی لوگوں کو غصہ آئے گا تو انہوں نے اس کو ضبط کرنا ہے، یہ ایک امتحان ہوگا۔ تو جو لوگ جلالی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پہلا پرہیز بیوی کا ہوگا، دوسرا پرہیز ان کے لیے جانور سے بنی ہوئی تمام اشیاء کا ہوگا کہ جانور سے بنی ہوئی آپ نے کوئی چیزیں استعمال نہیں کرنی، نہ گوشت، نہ دودھ، نہ انڈا، کسی قسم کی کوئی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ دالیں کھائیں، سبزیاں کھائیں، اناج کھائیں، پھل کھائیں، ڈرائی فروٹ کا زیادہ استعمال کریں، کیونکہ اس میں آپ کو تھوڑی طاقت بھی چاہیے ہے، تو اس لیے ڈرائی فروٹ کا بھی اس کے ساتھ استعمال کر لیں۔ اور جو لوگ جمالی کرنا چاہتے ہیں، جلالی میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنا بھی اور مخلوق خدا کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی سے جادو جنات کو سرے سے ختم کرنا، ریموو کرنا، اور کسی کا علاج معالجہ کرنا، لا علاج بیماری کو توڑنا اللہ کے حکم سے، دو دلوں کے درمیان اللہ کے حکم سے اگر اللہ کی مرضی ہو محبت ڈالنا، اور اسی طریقے سے کسی کے لیے رزق کے لیے دم کر کے دینا، عزت کے لیے دم کر کے دینا، بہت سارے اس سے فوائد آپ کو ملیں گے۔ اور جمالی میں یہ ہوگا کہ صرف آپ اپنے لیے کام کریں، اپنی فیملی کے لیے کریں، اس میں آپ کو کسی کو دم وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو صرف اپنے معمول میں رکھیں گے۔ چلے کی تعداد پوری کرنے کے بعد اس کو اپنے معمول میں آپ کو تعداد بتلا دی جائے گی، تو اپنے معمولات میں اس تعداد کو رکھنا ہے، تو عمل آپ کے پاس رہے گا انشاءاللہ۔ پھر بھی آپ کو لاکھوں فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مہلک بیماریوں سے بچائے گا، مخلوق خدا کے میں عزت دے گا، رزق بہت ملے گا، اور آپ کے اوپر اگر جادو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے اوپر نظر بد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آئندہ مزے کی بات ہے کہ حفاظت رہے گی، اور اسی طریقے سے آپ کی فیملی کی حفاظت رہے گی۔ یعنی کہ بے شمار فوائد ہیں۔ یعنی کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پھر بھی اس میں شامل ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنی ہے، یعنی اپنے دوسرے مقاصد پیچھے چھوڑ دیں۔ اللہ راضی ہو گیا نا، جب خدا مل گیا تو سمجھ لیجئے سب کچھ مل گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ تجھے سورہ اخلاص میں یہ الفاظ چونکہ بڑے پسند ہیں تو اس لیے میں ان کا تکرار اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ تعداد بھی میں ابھی بتلاتا ہوں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو پھر اس کے بعد اپنے مقاصد کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی کہ آپ نے اس کے جملہ مقاصد کے لیے یہ چلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں کو اس سے بے چینی لگے یا کچھ بھی ہو تو وہ لوگ مجھے پرسنل میں یعنی واٹس ایپ کے اوپر بتا سکتے ہیں۔ صرف واٹس ایپ کے اوپر رپلائی کیا جائے گا اور کہیں بھی رپلائی نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ چونکہ میں اس عمل کی اجازت دوں گا تو میری طرف سے کم از کم 500 روپیہ، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ کسی مسجد میں دیں، آپ کسی مدرسے میں دیں، آپ کسی بیوہ یتیم کو دیں، یا آپ اس کو صدقے والے مصارف میں کہیں بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔
یہ آپ نے لازمی کرنا ہے عمل کرنے سے پہلے۔ عمل کرنے کے درمیان اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی، روز مرہ کی مقدار میں، یعنی روزانہ آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، روزانہ دے دیں یا پھر ایک غلہ بنا لیں، اس میں پیسے ڈالتے جائیں، جب زیادہ ہو جائے تو پھر صدقہ کر دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 1,00,000 روپیہ صدقہ کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر جتنی بھی طاقت اور استطاعت ہے آپ اتنا صدقہ کریں، صدقے کا بڑا فائدہ، بڑا تعلق ہوگا اس کے ساتھ۔ اب آتے ہیں اس کی مقدار کی طرف۔ اس کی مقدار ہوگی 3125 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر آپ یہ چلہ کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ پاک اور صاف ہو، وہاں بچے نہ آئیں، اس دوران آپ کے خاندان والے نہ آئیں، آپ کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے، کوشش کریں کہ سفید لباس کا استعمال کریں، جگہ اور وقت خاص کر لیں اپنے لیے، یعنی ایک خاص ٹائم متعین کر لیں، ایک خاص جگہ کا تعین کر لیں، اسی ٹائم آپ یہ عمل کریں۔ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جی عشاء کے بعد سے لے کر تہجد تک، آپ کے پاس یہ سارا ٹائم ہے، یعنی رات کو آپ کسی بھی وقت عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تہجد میں عادت بنا لیں، 3125 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ تقریباً آپ کا کوئی پونا گھنٹہ لگے گا، تو اس حساب سے آپ اپنا وقت خاص کر لیں، جو بھی آپ کے پاس آسان ہو، اگلے دن اسی وقت کے اوپر عمل کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا رکھیں، چڑچڑا پن آئے تو اس کو برداشت کریں، جن لوگوں کی طبیعت کے اوپر بوجھ آئے، ویسے ایسا ہوگا نہیں کہ آپ کو چیزیں وغیرہ ڈرائیں یا کچھ بھی، ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو وہ واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ پھر ہم اس کی خصوصی نگرانی کریں گے۔ بقیہ تمام سوالات کے متعلق وقتاً فوقتاً ویڈیو بنا کر جو ہے نا اسی پلیٹ فارم سے نشر کی جائے گی، یعنی یوٹیوب چینل قرآنی روشنی، یہ ہمارا نیو چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو بر وقت اس کی ویڈیوز ملتی رہے۔ اس کی کوئی ویڈیو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے اور کوئی ویڈیو سکپ نہیں کرنی، شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ آپ کو عمل کروایا جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سارے فوائد ہوں گے۔ آئندہ جو ویڈیو ہوگی وہ آپ کے سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جائے گی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ، خوش رہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر فرمائیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔